بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ 10 رمضان المبارک اس عظیم شخصیت کا یوم وصال ہے جو اسلام کے قیام کی عینی شاہد، اولین حامی رسالت، بہشت پناہ نبوت، والدہ بطول، عطائے ربانی، زینب و کلثوم حسن و حسین کی نانی، اسلام کی خاتون اول، ہوا کی ثانی، جنت مکانی، ہم سفر فقر موجودات، جن کے شوہر نبی خدا، رفیق حیات مصطفیٰ، جن کی بیٹی ام حبیبہ، داماد شیر خدا، محسن اسلام، بلکہ ملکہ عرب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن پر آسمان سے سلام اترا، بغیر کسی توقف کے ایمان لانے والی، راہ تبلیغ کے ساتھ نبھانے والی، محبوب خدا کی دل جوئی کرنے والی، مصطفیٰ کے زخموں کی شاہد، قلب مصطفیٰ کی تسکین کا سبب بننے والی اور آپ کے گھر کو مسکین تورید دین بنانے والی وہ زوجہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سب سے زیادہ وقت گزارا، جی ہاں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میری کو ہوسٹ ہے نرگس میمن، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ جی تو ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے ایک خوبصورت عظیم ہستی، اعلان نبوت کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے توحید اور رسالت کی گواہی دی، جنہوں نے نماز فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا کی، جنہوں نے زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے مساکین اور غریبوں کی جھولیاں بھری، جنہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے پردے کی پابندیاں کر کے دکھائیں، سخاوت، پاکیزگی، جانثاری، عفت، پاک دامنی، جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم اس پروگرام کے توسط سے اس عظیم ہستی کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس ماں کو سلام، اس با وفا باشعور زوجہ کو سلام، اسلام کی محسنہ جنہیں دنیا طیبہ طاہرہ خدیجہ کے نام سے جانتی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے کرم فرماؤں کا تعاون کا شکریہ ادا کرتی ہوں ڈیل سینیٹری ویئر، پاکستان سیرامکس انڈسٹری، محمد راشد الغابہ پبلشر، کوزینو بائی این ایمز، بولتی کتابیں جاوید پبلشر، کشمیر پریمیئر گولڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی جو ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، حصہ بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں، جن کے بارے میں کیا کہوں، وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہن آپ کی دعا، آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شازیہ صاحبہ، جن سے آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر اپنی پریشانیوں کے لیے وظائف کا مشورہ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، بہن آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک اور خوبصورت جانی پہچانی ہستی جو کہ ہمارے چینل کے لیے کوئی نیا چہرہ نہیں، جنہوں نے گزشتہ ایمان رمضان کی ہوسٹ بنی اور اپنے خوبصورت منفرد انداز سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، جی ہاں بالکل، عائشہ عادل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے واپس آ کے، اور لگ رہا ہے جیسے سسرال سے میکے آ جاتی نا لڑکیاں، بالکل۔ یہ سب بھائی میرے بہنیں، اور بڑا زبردست لگ رہا ہے۔ آپ بہت اچھا ہوسٹ کر رہی ہیں، میں پروگرامز دیکھ رہی ہوں آپ کے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ جی تو ایک اور مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ثنا خواں نعت خواں محمد قاسم رضا قادری، ایک جانی پہچانی شخصیت۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کا فرش پر ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا عرش پر ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا
زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پہ درود مومنوں پڑھتے نہیں تو اپنے آقا پہ درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا حضرت آپ سے گفتگو سے پہلے میں عائشہ کی طرف بڑھتا ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری سے لگ رہی ہو آج اور ہمارے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ آئی ہو اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے بہت مس کر رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ جس طریقے سے پچھلے رمضان کے اندر آپ کے ساتھ وہ فیملی والا ٹرمز ہو گئے تھے تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نے جب آپ کو یہاں مدعو کیا تو کیسا لگ رہا تھا آپ سوچ رہے تھے کہ ہم پروگرام میں شامل ہوں یا نہیں ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہاں اس دفعہ نہ آنے کا بتا دوں کہ میں ذرا پیرالائز ہوں چل نہیں سکتی ہوں یہاں پر سیڑھیاں ہیں یہ تو پتہ ہی ہے سب کو ورنہ میں ضرور ٹرانسمیشن میں آتی اور وینس میرا اپنا گھر جیسی بات ہے لیکن بس یہ سٹیئرز کی وجہ سے ذرا مجبوری ہو گئی اور جہاں تک آپ کے پروگرام میں آنے کا ہے میں تو فرسٹ رمضان سے آپ کو بار بار یاد دلا رہی تھی کہ آپ کب بلائیں گے تو فائنلی آپ نے بلا لیا بلکہ شام کو ہی بات نہیں ہوئی ایسے صبح ہی بات ہوئی تھی تو میں نے عدیل نے
میرے ہسبینڈ انہوں نے کہا کہ نہیں جی پہنچنا ہے. میں نے کہا سب سے پہلے وہیں, اس کے بعد بس میری آپ- ٹرانسمیشن ہے, لیکن یہاں پہ آنے کے لیے میں جلدی سے تیار بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا اور آپ یہاں پہنچی. اچھا حضرت, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اور اس حوالے سے کہ میں کوئی ایسا سوال آپ سے اس موضوع کے حوالے سے کروں, تو کل آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل نہیں تھے اور ماشاءاللہ ہمیں کافی آپ کی کمی محسوس ہوئی, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ اپنی سحر انگیز گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرماتے. تو ابتدائی کوئی جملے ہو, پھر اس کے بعد ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. دیکھیے, بندہ ہو یا نہ ہو, اللہ کا دین سلامت رہتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سلیم بھائی آپ ہیں, نرگس ہیں, شازیہ باجی ہیں, ساحل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم یہ مخلص ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کر رہی. تو ہم بھی اس میں تھوڑا حصہ ملا لیتے ہیں, لیکن کسی کے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. بس آپ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی, بس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم حصہ ملا رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آتے موضوع کی جانب, قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ نے حضرت خضر کبریٰ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے جو فرمایا, مفسر فرماتے فوجدک عائلا فاغنی. اب یہ جو آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حوالے سے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو مال کے حوالے سے تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. جب اسلام کی بات آتی ہے اور اسلام پھیلانے کی بات آتی ہے تو 40 سال کی عمر میں حضور نبوت کا اعلان فرماتے ہیں. تو جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں جانا, جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام کے لیے حوصلہ افزائی کی, اور نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ اپنا سارا کا سارا مال بھی اللہ کے دین کے حوالے کر دیا, جو مال 70 اونٹوں پر لاد کر عرب سے نکلتا تھا, اور اس مال کی مالک جو ہے وہ کوئی اور ذات نہیں تھی, وہ حضرت خضر کبریٰ رضی اللہ عنہ. اور وہ ذات, وہ مقام رکھنے والی عورت جن کی شان یہ ہے, جن کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پیارے جب ہم نے دیکھا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں, میں 2 باتیں بڑی اہم سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر تعالیٰ عنہ کی جب شان کی ہم بات کرتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کی کامیابی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے, یعنی عورت جو ہے اس مرد کی کامیابی کا راز ہوتا ہے. تو اللہ نے اسلام کی کامیابی کا راز جو رکھا وہ حضرت خدیجہ کبریٰ تعالیٰ کی نسبت سے رکھا. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جب آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. مفسر فرماتے اس سے مراد یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا جو مال تھا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین پر جو مال استعمال ہوا حضرت خدیجہ کبریٰ تعالیٰ کا. اب مثال آپ کو ایسی دیتا ہوں کہ پہلے میں بات کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے محبتوں کے خلاف ہے, اسلام جو ہے وہ کہتا ہے نہیں محبت نہ کی جائے. تو آئیے میں بتاتا ہوں, خضر کبریٰ نے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کی ایمانداری, آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری اور آپ کی شان و عظمت, وہ واللیل والے زلفوں والا چہرہ جب دیکھا اور ان کے اعمال کو دیکھا, تو پھر میرے آقا سے ایسی متاثر ہوئی کہ نکاح کا پیغام بھیجا. تو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی پسند آ جائے خاتون کو تو اسلام بتا رہا ہے کہ وہ نکاح کے لیے پیغام بھیج سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ثابت کیا کہ آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی شادی, تو لڑکی تو 19 سال کی چاہیے بھائی, لڑکی تو 22 سال کی ہونی چاہیے, لڑکی تو کم عمر کی ہونی چاہیے. میرے نبی نے بتایا کہ حضور کی پہلی شادی ہے, 25 سال عمر ہے, جوان ہے, لیکن کن سے؟ حضرت خضر کبریٰ ام المومنین سے شادی کر رہے ہیں اور وہ بہت رسیدہ ہے. تو معلوم یہ چلا کہ صرف یہی نہیں, اللہ کے رسول نے جس سے پہلی شادی کی وہ بزنس وومن تھی. تو یہ بھی معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت سے شادی کی, اسلام اس کو ترجیح دیتا ہے کہ اگر ایک عورت وہ امپاورمنٹ میں امپاور ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دیے, تو آپ اس کو ترجیح دیں. یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ نہیں یہ کما رہی ہے تو گھر کون چلائے گا, یہ سوال آتا ہے نا. تو آئیے, میرے نبی نے اس دین کے بارے میں بتایا کہ دیکھو حضرت کبریٰ جو کہ ویل نون وومن تھی, ان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کی شان و عظمت
آپ کا مرتبہ دیکھیے سب سے زیادہ جب پہلی وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا. آپ جب اس طرح کی کیفیت میں ہے کہ اضطرابی کیفیت ہوتی ہے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ کبریٰ نے آپ کو فرمایا آپ غم کیوں کرتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا، کیونکہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں. اور صرف یہی نہیں، جب یہ حالات و واقعات ہوئے تو یہی وہ 55 سالہ خاتون تھی جو غار ہیرا، اگر آپ گئے ہیں عمرہ کیا ہو تو اتنے اوپر غار ہیرا پر جا کر میرے آقا کے لیے کھانا لے جایا کرتی تھی. اور پھر ایسا ہی ہوا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب وہ کھانا ایک مرتبہ لے کر جانے لگی تو جبریل امی آئے. اب سوچئے جبریل تو نبیوں کے لیے آتے ہیں، اللہ، لیکن آج وہ اللہ کا سلام نبیوں کے لیے تو لائے ہیں، لیکن لائے کس کے لیے؟ خضر القبریٰ کے لیے لائے. کیا کہنے، سبحان کیا اللہ. فرمایا اے اللہ کے نبی ابھی آپ کی زوجہ آ رہی، اور یاد رکھیے گا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مقام کیا ہے. مریم علیہ السلام کے پاس خود جبریل امی پہنچتے ہیں سلام پہنچانے کے لیے، لیکن حضرت خدیجہ کے پاس خود کیوں نہ پہنچے؟ کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہے، محرم ہے. تو پھر آقا کے پاس گئے کیا کہنے، اور آقا کے پاس جا کر کہا آقا آپ اللہ کا سلام کہہ کے میں لے کر آیا ہوں. اور یہ وہ شخصیت ہے، خدا کی قسم اللہ نے سلام تو بھیجا ہی بھیجا ہے، لیکن ان کی شان و عظمت یہ کہ اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا ہے جنت میں جو موتیوں کا ہے، جس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا. تو آقا سلام کہہ دیجئے گا. تو کہلانے والا کہنے والا رب ہے، زبان سے کہنے والے مصطفیٰ ہیں، اور لانے والی جبریل امی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی کیا کہتے ہیں جی، سوال کی طرف. جی بالکل، میں شازیہ صاحبہ سے سوال کروں گی کہ ہمارے یہاں پر ظاہر ہے بہت ساری وومنس کام کر رہی ہوتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں ان کو روکتی ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیتی، ان کے ٹیلنٹ کو اسپوائل کرتی ہیں. تو اس حوالے سے عورت کیا ایسا وظیفہ پڑھے کہ اس کا ٹیلنٹ اجاگر ہو، یا اس کے گھر والے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں چٹان بن کر؟ تو آپ فرمائیے گا اس بارے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیارا وظیفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سخت ترین مشکل آ جائے اور جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر پہاڑ جیسی مشکل بھی ہے تو اس کو حل فرما دیتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ ہے، 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اس کو پڑھیں. اور جو لوگ گھر میں مخالفت کر رہے ہیں ان کا چہرہ ذہن میں لا کر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی مخالفت ختم ہو جائے گی. اچھا میں یہ کہوں گا رشتوں کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ کہ عورتوں کے لیڈیز آج کل جو ہے نا رشتے بڑے مشکل سے وہ ہوتے ہیں. رشتے کے لیے بہت پیارا وظیفہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 30 میں ایک سورہ ہے، سورہ اخلاص. اس کی 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بچی کی یا بچے کی والدہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اسی طرح کے ہمارے سوالات وظائف کے حوالے سے جاری ساری رہیں گے. ناظرین آپ اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ آج کے موضوع کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہے تو آپ کوئی بھی سوال بھی کر سکتے ہیں، وظائف کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان عائشہ نے بھی جوائن کیا ہوا، عائشہ سے بھی سوال کر سکتے ہیں. تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. عائشہ آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنی ہے، تو کیسا رمضان گزر رہا ہے؟ اب فیلنگ ہو رہی ہے روزے ووزے گرمی، یا موسم بالکل بہترین ہے؟ اچھا سلسلہ یہ ہے کہ آپ کے بعد پروگرام کے بعد دل تو نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے ایک اور نجی چینل پہ ٹرانسمیشن لیے، وہاں پر جو ہے وہ لفٹ وغیرہ ہے، تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے جانے میں.
تو اس کی تھوڑی مصروفیت ہوتی ہے, وہ رات میں دیر رات کا میرے ٹائمنگ ہے. اس کے علاوہ روزے بہت آسان ہیں, اور ٹو بی آنیسٹ ایک وومن ہونے کے ناطے مجھے آفس وغیرہ نہیں جانا ہوتا ہے, تو وہ دیر سے اٹھتے ہیں, پھر نماز وغیرہ کر لی, کوکنگ میں زیادہ وقت گزرتا ہے, بچے یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے, روزانہ ماں کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بچے فرمائش نہ بھی کریں تو آپ کوکنگ تب کر بھی لیتے سمجھے 50-50 ایک ہے, کوک ہے میرے پاس, لیکن جو چیزیں آج کل بنتی ہیں نا افطار وغیرہ کی, اس میں تو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے جا کے, عدیل تاکہ ساتھ دیتے ہیں آپ کا؟ نہیں, عدیل نا چائے بہت اچھی بناتے ہیں, اور کل انہوں نے اتفاق سے ایک ذرا مصیبت ہی پڑ گئی تھی تو انہوں نے ایک چائے بنا لی. مصیبت کی چائے؟ وہ اصل میں ذرا جانا پڑا مجھے نا, وہ اپنے نوکر کے ساتھ نا, کوک کے ساتھ سوری, تو انہوں نے پیچھے چائے بنائی, میں آئی تو وہ بنی ہوئی تھی, اور پی کے مجھے لطف آ گیا بالکل. آج میں نے پھر فرمائش کی, کہہ رہے ہیں مجھ سے اتنا کام مت کروایا کرو. میں نے کہا کون سا کام کیا ہے آپ نے؟ کہہ رہے ہیں میں آفس سے آیا ہوں نا ابھی. اچھا, بڑا ہی میرا دل چاہتا ہے, دل کے ہاتھ میں ذائقہ ہے. اب کیسے آپ آئیں گے نا چائے, تو مصیبت والی چائے پینی ہے, مصیبت والی. ٹھیک ہے, اس مصیبت کی چائے کے اوپر بالکل گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. جی تو ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ شیف نرگس میمن, اور میں جو ہوں وہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں نئی ریسیپیز لے کر. اور آج جو ہے وہ ہمارے اسپانسر ہیں کشمیر پریمیئر گولڈ, کولیسٹرول فری بہت سارے وائٹامنز لے کر اپنے ساتھ, اور ہمارے صحت کے حفظان حصول پر جو ہے وہ کمپلیٹلی نظر رکھ کر تیار کیا گیا. تو آج جو ہے ہم اپنی ریسیپی کی طرف بڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے کھانے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جب آپ کھانا بنا رہے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ درود شریف کا ورد رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں میں برکت ہوتی ہے, دوسرے آپ کے کھانوں کا جو ذائقہ ہے وہ 2 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں. آج ہم جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے ہنزئی چکن ہانڈی. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ نام ہے, اس دن میں نے جو ہے وہ افغانی بتائی تھی, آج میں ہنزا کے جو لوگ ہیں وہ اس ٹائپ کی ہانڈی کو پسند کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے میں آئل یوز کروں گی, جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, کشمیر پریمیئر گولڈ جو کہ کولیسٹرول سے فری ہے, حفظان اصول پر بنایا گیا ہے. تو اس میں ہم 1/2 کپ جو ہے وہ تیل ایڈ کریں گے. اچھا, چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ وقت تھوڑا کم ہوتا ہے تو میں نے جو ہے یہ چکن پہلے سے میرینیشن کر دی تھی. تو اس میں جو ہے آپ نے ٹکے کا مسالہ اگر آپ کے پاس گھر میں بنا ہوا ہو تو ضرور ٹرائی کرا کریں. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ضرور آپ سے ریسیپی شیئر کروں گی میں اس کی. آپ نے جو ہے وہ بون لیس چکن لینی ہے, اس میں جو ہے وہ ٹکا مسالہ آپ کو 2 اسپون ڈالنی ہے. 1/2 کپ جو ہے اس میں آپ نے یوگرٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے, اور 2 لیمو کا جو رس ہے وہ اس کو ایڈ کرنا ہے, میرینیشن کر کے رکھ دینا ہے. کوشش کریں کہ جب آپ نے یہ ڈش بنانی ہو تو 2-3 گھنٹے پہلے آپ میرینیشن کر کے رکھ دیں. ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ میرینیشن کرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ اپنی میرینیشن چکن ہو, میٹ ہو, کچھ بھی ہو, آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ فریج میں نہ رکھیں, تھوڑی دیر اسے باہر رہنے دیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ فریج میں اس کو ڈالیں. ہم نے جو یہ تیل گرم کیا ہے اس میں ہم یہ چکن ایڈ کریں گے. اچھا ناظرین, میں جو ہوں وہ آپ کو جو ہے وہ ریسیپی کے ساتھ ساتھ کچھ ٹوٹکے بھی شیئر کر دوں, لیکن اس سے پہلے میں جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زنیرہ ارباز شیخ, جو مشہور ثنا خواں ہیں, نعت خواں ہیں, جو کہ آج میرے ساتھ کچن سیگمنٹ میں موجود ہیں. تو کیا کہیں گی آپ زنیرہ, آج جو ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہی تھی, اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کلام بھی تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گی. بالکل. آپ کب سے جو ہے وہ نعت خوانی کی طرف راغب ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب سے یہ؟ بچپن سے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت چھوٹی ایج سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا, اور ماشاءاللہ اب تک کنٹینیو ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. ضرور. صلی علی نبینا
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہیں وہ جہان کی، ہاں جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان، میرا دل اور میری جان، میرا دل اور میری جان مدینے والے. تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. تیرا در چھوڑ کے جاؤ تو کہاں جاؤں میں، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں. میرے آقا میرے سلطان، میرے آقا میرے سلطان، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ رمضان کیسے گزار رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں رمضان میں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ وہی نارمل ایکٹیویٹیز، روزے رکھتے ہیں، نماز قرآن، یہ تو مہینہ عبادت کا ہے، بے شک، رحمتوں والا ہے، بے برکتوں شک والا بے ہے. شک. بس وہی رحمتیں لوٹ رہے ہیں، برکتیں. صحیح ماشاء اللہ. اچھا چونکہ آج میرے ساتھ جو ہیں وہ ایک ثنا خواہ موجود ہیں، تو ان کے لیے ایک ٹوٹکا بتاؤں گی جتنے بھی ثنا خواہ ہیں ان کے لیے، کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے ہماری آواز بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ گڑ والے چاول بنائیں اور رات کے ٹائم خوب پیٹ بھر کے اسے کھائیں. صبح مطلب اس کے بعد جو ہے آپ نے تھوڑا سا نیم گرم پانی لینا ہے اور 2 گھونٹ پی لینے ہیں. آپ 2 سے 3 دن جو ہے یہ کام کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی آواز میں سر بھی پیدا ہو جائے گا اور جو بیٹھی ہوئی آواز ہے وہ بھی کھل جائے گی. جی تو اس وقت میں جو ہوں وہ چکن کو تھوڑا سا گلانے کی کوشش میں ہوں، اور جب یہ تھوڑا سا 20-30% گلنے لگے گا تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ دوسرے انگریڈینٹس ڈالیں گے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چونکہ ہمارے سارے کھانوں میں تقریباً ہم جو ہے وہ ہلدی کا یوز کرتے ہیں، تو ہلدی جو ہے ہماری باڈی کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے. اگر آپ کا گلا پرابلم ہے، اگر آپ کا چیسٹ کنجیشن ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ دودھ میں 1 چٹکی نمک اور ہلدی ڈال کر وہ پی لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا. یہ چکن جو ہے اس وقت تھوڑا سا گلنے کے پروسیس میں ہے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں جو ہم چیزیں ایڈ کریں گے وہ ہے چکن پاؤڈر، یہ ریڈ کلر کی جو چلیز ہوتی ہیں، یہ ہلدی، کشمیری جو مرچ ہوتی ہے وہ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ گرین چلیز یوز کرا کریں، اور اس کے جو ہم کلر کے لیے ایڈ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کشمیری مرچ کا یوز کریں، کیونکہ گرین چلیز جو ہوتی ہے ہمارے اندر وائٹامنس لے کر آتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے صحت کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، نمک. یہ جو میں نے یہاں پہ پیسٹ بنایا ہوا ہے تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ
4 سے 5 جو ہے وہ ٹماٹر لے لیے تھے, اس میں 3 اسپون میں نے ریڈ انین جو ہوتی ہے وہ ڈالی تھی, اور 3-2 جو ہے وہ جو ہری مرچ ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا. اب ہم دوبارہ اگین اپنی ہانڈی کی طرف جا رہے ہیں. ہانڈی بنا رہی ہوں اس لیے کوشش کی کہ ہانڈی کا استعمال کروں, ایک اچھا لک ہوتا ہے, ایک اچھی پریزنٹیشن ہوتی ہے. کوشش کریں کہ جب کڑھائی بنائیں تو آپ کڑھائی یوز کریں, ہانڈی جب آپ بناتے ہیں تو آپ ہانڈی یوز کریں. لیکن چونکہ ہانڈی مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو مٹی کے جو برتنوں میں ہم کھانا پکاتے ہیں تو اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے. جی تو یہ آپ دیکھیے کہ چکن جو ہے وہ تقریباً اس میں جو پانی میں نے مطلب ظاہر جو میرینیشن کر کے جو ہمارے پاس واٹر آیا تھا وہ اب جو ہے ابال اس میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو ہم جو ہے اس میں ایڈ کریں گے یہ پیسٹ. کوشش کیا کریں کہ جو برتن آپ یوز کر رہے ہیں کوکنگ کے دوران اگر وہ واش ہوئے بھی ہیں تو پھر بھی یوز کرنے سے پہلے اس کو ٹیشو سے ضرور صاف کر لیں. جی تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹمیٹو پیسٹ. آپ کو ہانڈی کیسی لگتی ہے؟ ٹیسٹی لگتی ہے. آپ کون سی ہانڈی بناتی ہیں؟ نارمل ہانڈی. یہ ہانڈی بھی ٹرائی کیجئے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے پلیز مجھے وہ ٹرے پکڑائیے گا. اس کے ساتھ جو ہے یہ ریڈ جو ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں, میں تو اس کو گول مرچ کہتی ہوں, لال گول مرچ. تو اس کو آپ کو کھول کر ڈال دینی ہے اس میں. اس کو جو ہے وہ چورا نہیں کرنا, کوشش کریں کہ ہاتھوں سے ہی توڑ کر آپ اس میں ڈال دیں. اچھا لگتا ہے جب تھوڑے سے اس کے بیج وغیرہ ٹیسٹی لگتے ہیں ہانڈی میں جب آتے ہیں. تو ویسے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتی ہیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے اسپائس پسند کیے جاتے ہیں, تو آپ نمک اور جو مرچ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط ضرور کر لیا کریں. ہم نے یہ ریڈ والی گول مرچ ڈال کر تھوڑا سا اس کو کوک کرنا ہے جب تک جو ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا شیئر کرتی چلوں کہ ناخن میں جو چمک ہمارے غائب ہو جاتی ہے تو لیمو کے چھلکے جس میں تھوڑا سا لیمو کا چھلکا نم ہو, آپ وہ لیمو کا چھلکا اپنے ناخنوں پہ لگائیے. انشاءاللہ آپ کے ناخن بہت خوبصورت, بہت ہیلدی اور چمکدار ہو جائیں گے. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے بنائے ہوئے کھانے کے ضرور فیڈ بیکس ہمیں دیں, اسے ٹرائی کریں, اور ٹرائی کرنے کے بعد جو آپ کے فیملی کے ریویوز آتے ہیں وہ ہم سے شیئر کیجئے. تو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری شیف ہیں, میں ہوں, ہم جو کھانا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ریسیپی شیئر کرتے ہیں, تو اس کے آپ کے فیملی والے کیا, فیملی کے جو پرسنز ہیں وہ آپ کو کیا ریویوز دیتے ہیں. میں ضرور آپ کے ریویوز کا انتظار کروں گی. جی تو یہ دیکھیں تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اس کا کلر. اب ہم اس میں جو ہے وہ سارے اسپائس ایڈ کریں گے. میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ چکن پاؤڈر یوز کریں تو کوشش کریں کہ سالٹ جو ہے وہ ایکسٹرا نہ ڈالیں, کیونکہ چکن پاؤڈر میں آلریڈی سالٹ موجود ہوتا ہے. تو ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 اسپون چکن پاؤڈر, ہلدی, کشمیری مرچ, زیرہ پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر. چونکہ اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ چکن پاؤڈر میں سالٹ موجود ہے تو میں اس کو ریموو کروں گی, میں اس کو اپنی ڈش میں ایڈ نہیں کروں گی. اب یہ سارے اسپائس آپ اس میں ڈالیے, رکھ دیجیے گا, اور اس کو اگین جو ہے آپ نے پکانا ہے. آپ یہ والی ہانڈی ضرور ٹرائی کیجئے, تھوڑا سا ڈیفرنٹ نیم ہے, تھوڑا سا مشکل سا نیم ہے, بٹ ریسیپی اور کوک ذائقہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گا. ایک دفعہ پھر میں جو ہے وہ کشمیر پریمیئر گولڈ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے جو ہمارے اس وقت اسپانسر ہیں, ہمارے ڈیشز میں جو ہے اپنا ذائقہ لے کر آتے ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں ان کی حفظان صحت کے اصولوں پہ بنایا, کولیسٹرول فری ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے زنیرہ, اس کا کلر کتنا ڈفرینٹ ہو رہا ہے, یہ آپ چیک کیجئے. اچھا اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے جو ہے اس میں جولین کٹ جو ادرک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے, بالکل تھوڑے سے فار ٹیسٹ. تھوڑا سا آپ نے اس میں دھنیا ایڈ کرنا ہے, وہ ایڈ کرتے ہیں ہم. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کا شوربہ کہہ لیں یا کڑی کہہ لیں کہ وہ کس طرح کی رکھتے ہیں, کیونکہ بہت سے گھروں میں جو ہے وہ تھک کھایا جاتا ہے, بہت سے گھروں میں لکوڈ فارم میں کھائی جاتی ہے. تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کس طرح کی کڑی یا جو شوربہ ہوتا ہے اس کو آپ رکھتی ہیں. تقریباً جو ہے وہ تیاری کی طرف ہے, اور
اس میں ہم مزید اور چیزیں ایڈ کریں گے. ہم جو ہے ایک کڑھائی رکھیں گے اس میں ادھر, اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تیل. یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, آپ سوچیں گے کہ ہانڈی میں یہ سب چیزیں کیوں ایڈ کر رہی ہوں, لیکن جب آپ کھائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا, یہ تھوڑی سی میں نے شملہ مرچ جو ہے وہ کاٹ کے رکھی تھی, اور یہ تھوڑی سی میں نے چھوٹی جو ہمارے پاس انین ہوتی ہے تو اس کو اس کیوب فارم میں کاٹ لینی ہے, اور اسی طریقے سے شملہ مرچ کو بھی جو ہے وہ کیوب فارم میں کاٹ لینا ہے. ہماری ہانڈی جو ہے وہ تقریباً ریڈی کی طرف ہے. اچھا جی, اب ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے. لائک کرتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز یا کم یا زیادہ, لیکن میرا ماننا یہ کہ ہانڈی میں جو کریم کی تھوڑی کوانٹٹی زیادہ ڈالی جائے تو ایک فلیور بہت اچھا سا آتا ہے. تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم. یہ ہم نے کریم ایڈ کر دی اس میں. یہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا آئل گرم ہو گیا, اس میں ہم شملہ مرچ ڈالیں گے, اور اس میں ہم پیاز ڈالیں گے تھوڑی سی. بس اس کو تھوڑا سا شیلو فرائی کرنا ہے, جسٹ فار ٹیسٹ. اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا, اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں کرنا ہمیں, جسٹ فار ٹیسٹ ہم نے ہانڈی میں ہم اس کو ایڈ کریں گے. تو یہ ہماری فرائی ہو رہی ہے شملہ مرچ اور انین. یہاں پر ہم جو ہے وہ کریم ڈال چکے ہیں ہانڈی میں, بہت خوبصورت کلر آ رہا ہے ہانڈی کا. اب ہم اس میں لاسٹ میں دوبارہ سے, اس سے پہلے ہم جو ہے اس میں یہ سوکھی میتھی جسے کہتے ہیں کستوری میتھی, اس کو ایڈ کریں گے. اس کو کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا ہاتھوں سے پہلے ہلکا سا چاپ کر لیں یا تھوڑا سا رب کر لیں, اس کے بعد اس میں ڈالیے. اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے کستوری میتھی کا. ہماری شملہ مرچ اور پیاز جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں. جب تک ہم آپ سے ایک ٹوٹکا شیئر کر لیتے ہیں. آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم جب افطار کے لیے بہت ساری چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈبل روٹی کا بہت سارا رول ہوتا ہے آج کل ہمارے فرائیڈ آئٹمس میں. تو جب ہم اس کی سائڈیں کاٹ رہے ہوتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے, بہت دقت آتی ہے. تو آپ چھری کو جو ہے نیم گرم پانی میں یا صرف پانی میں ڈپ کر کے ڈبل روٹی کو سائڈوں سے کاٹ لیں. آپ دیکھیے بہت خوبصورت اسٹائل میں جو ہے وہ کٹنگ ہوگی. اچھا جی, ابھی ہماری جو ہے یہاں پہ شملہ مرچ اور یہ فرائی ہو چکے ہیں. اب ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے. آپ دیکھ رہی ہیں کتنا ڈیفرنٹ ہانڈی بن رہی ہے. انشاءاللہ ٹرائی کریں. ہم نے اس میں یہ ایڈ کر لیا, اور ایڈ کرنے کے بعد لاسٹ میں جو ہے آپ نے دوبارہ سے ہرا دھنیا. مجھے ہرے دھنیا کی جو ایک خوشبو ہے, ٹیسٹ ہے, بہت پسند ہے. تو میں اپنے کھانوں میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ زیادہ ایڈ کروں. اس میں ہم نے جولین کٹ ادرک ڈالا ہے, اس میں ہری مرچ جائے گی. پلیز مجھے وہ ریڈ انین دیجیے گا. اور اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ریڈ انین ایڈ کریں گے. کوشش کیا کریں کہ ریڈ انین گھر پہ فرائی کریں. یہ دیکھیں میں نے کیا ہے, بہت ہی زیادہ کرسپی ہو رہی ہے اور کلر بہت خوبصورت ہے. بس یہ ہماری جو ہانڈی ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے. اب جو ہے یہ ہم ہانڈی ڈش آؤٹ کریں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کلر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. بس ہم نے خوبصورت سے برتن کی چوائس کریں جب آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں کسی بھی کھانے کی. ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کی پریزنٹیشن, آپ کے کھانوں کی پریزنٹیشن بہت میننگ فل ہوتی ہے. یہ ہم ایڈ کریں گے اس میں. تھوڑی سی ہم اس میں ریڈ انین ایڈ کریں گے, جولین کٹ ادرک ایڈ کریں گے. یہ ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. جی تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ کی طرح, اور مجھے انتظار رہے گا آپ کی فیڈ بیکس کا,
آپ کی ان ریویوز کا کہ جس میں آپ نے کھانے بنائے اور آپ کے گھر والوں نے پسند کیا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی خوش آمدید کہتا ہے. نرگس آپ تو ماشاءاللہ 2 in 1 میں تو کہتا ہوں, وہاں بھی یہاں بھی نظر سے بچایا آپ کو. آپ ہوسٹنگ بھی کر رہی ہیں, پھر وہاں کچن سیگمنٹ کے اندر جا کے آج آپ نے کیا بنایا, کون سی ایسی کڑھائی بنائی ہے؟ ایک تو اس سے پہلے جو کڑھائی بنائی تھی اس کا ٹیسٹ ابھی تک ہماری زبان سے نہیں گیا, آج کون سا ٹیسٹ بنایا؟ سلیم صاحب, میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں فیشن ڈیزائنر بھی ہوں اور آئی ایم آلسو بیوٹیشین. میں ہیئرس پہ کام کرتی ہوں, تو میرا جو ہے وہ اپنا فیشن ڈیزائننگ کا بھی کام ہے. تو الحمدللہ بس اللہ جو ہے. اچھا, دوسری کھانے کے حوالے سے آپ نے آج کون سی ڈش تیار کی ہے؟ میں نے جو ہے آج ہنزئی چکن ہانڈی جو ہے وہ پکائی ہے. کوئی نام آپ نے رکھا ہے یا ویسے ہی؟ یہ ایکچوئل مجھے لگتا ہے جو میرے پاس یہ ریسیپی آئی اور میں نے جب اس کو ٹرائی کیا تو یہ ہنزا کے لوگوں کے لیے ہی زیادہ تر, وہاں پہ ہنزا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ اس کو بناتے ہیں, پسند کرتے ہیں. جیسے اس دن افغانی کڑھائی میں نے بنائی تھی تو وہ افغانی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو بس ایک نام ہے, لیکن میں کہوں گی کہ یہ والی ہانڈی واقعی بہت منفرد ہے کہ اس میں شملہ مرچ بھی ہے, اس میں پیاز بھی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب سحر سے پہلے ہم کھائیں گے تو اور مزہ آ جائے گا. بالکل. اس سے پہلے کہ آپ کوئی سوال کریں, میں ایک آنر لوگوں کے سامنے ایک کمٹمنٹ لینا چاہ رہی ہوں. آپ مجھے کپڑے دیں گی نا میرے شو کے لیے؟ بالکل بالکل حاضر. ہاتھ ملائے گا. ایک آدھ جوڑا ملے گا, یہ اتنا زیادہ نہیں, واپس کریں گے نا بہن کے واپس, لیکن ایک جوڑے کی بس آپ میرے برانڈ کی مارکیٹنگ مارکیٹنگ کر رہی ایک جوڑے کی گنجائش. اچھا ناظرین, یہاں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے کرم فرما جو ہمارے ساتھ پہلے رمضان سے شامل ہے, ان کا نام میں آپ کو پکارتا رہوں. نرگس نے تو ویسے کہا ہے. ڈیل سینیٹری فٹنگ جو کہ امان ٹریڈرز کراچی کے ڈسٹریبیوٹر ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. پاکستان سرامکس انڈسٹریز ساتھیانی ٹریڈرز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اسی طرح الغابہ کے غابہ پبلیشر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ان کے بھی ہم انتہائی شکر گزار ہیں. بورتی کتابیں جاوید پبلیشر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور کشمیر پریمیئر گولڈ آئل جس کے اندر خوبصورت سی آپ نے کڑھائی بنتے ہوئے دیکھی, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ان کے بھی انتہائی شکر گزار ہے. جی نرگس. بالکل. اچھا سلیم صاحب, میں جو ہوں مفتی صاحب کوزینو کو میں بھول گیا, آپ کا کوزینو این ایم ماشاءاللہ جس کے تھرو آپ ساری چیزیں ماشاءاللہ ڈور ٹو ڈور پہنچا رہی ہے. نرگس کا یہ فروزن آئٹمز کے حوالے سے. بالکل بالکل. تو سلیم صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں مفتی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. مفتی صاحب, آج ہم حضرت خدیجہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ان کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے خواتین کو احساس جگایا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے شوہر, آپ کے والد, آپ کے گھر کا سربراہ وفات پا جائے اور وہ چلا جائے اس دنیا سے, تو آپ کی دنیا ختم نہیں ہے. کمی تو ہے لیکن ختم نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے. انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کا تجارت کا کام سنبھالا اور ماشاءاللہ سے اتنی مشہور ہوئی کہ ملکہ عرب کہلانے لگیں. تو آج کا مرد جو ہے لائک ناؤ کہ ہم کہیں رشتہ لینے جاتے ہیں یا رشتہ مانگنے جاتے ہیں, جب ان کو یہ پتہ لگے کہ بھائی لڑکی جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ پہ ہے یا اپنا کماتی ہے, تو یا تو رشتہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, یا اگر شادی کر لی جائے تو وہ اپنا گھر توڑنا پسند کریں گے لیکن عورت کو اس کا ٹیلنٹ جو ہے اجاگر نہیں کرنے دیں گے. تو اس بارے میں کیا قرآن و سنت میں ارشاد فرمایا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے بات کہی, اسلام نے کبھی منع نہیں کیا کہ خاتون کو کام کرنے سے, اور یہاں تک کہ دیکھا جائے اگر میرے نبی کی آپ بات کرتے ہیں سیرت پہ, تو سیرت علیہ السلام کبھی اللہ کے رسول نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے نہیں فرمایا. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی عورت کو گھر سے نکالا جائے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ جو ہے بد کلامی کا جو پہلو ہے, اس کو اللہ کے رسول نے ممانعت لازمی فرمائی, لیکن شوہر کو بھی ایسی اجازت نہیں دی کہ اس طریقے سے وہ گفتگو فرمائے. اب جب بات آپ فرما رہی ہیں کہ کام کرنے کی اجازت یا امپاورمنٹ میں کہ اس میں کیا رول ہے اور اسلام کیا کہتا ہے, تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے جس خاتون سے شادی کی وہ خود ایک بزنس وومن تھی, اور جیسے آپ نے ریسرچ کر کے جو حقیقت ہے کہ ملکہ عرب وہ بزنس کے حوالے سے کہلاتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں
جہاں انہوں نے یہ کام کیا. اب آئیے دوسرے پہلو پر بھی نا, انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ وہ اگر وومن تھی تو یہ سب کر, جب اگر آپ دیکھیں 3 سال شعبہ ابی طالب ایک گھاٹی ہے, اس گھاٹی میں یعنی کہ عرب کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام اور اہل بیت کے خاندان کو قید کر دیا. یہ جو کہ کہتے ہیں نا کہ سونے کے برتن میں کھانے والی خاتون, ان کے پاس کھانا بھی میسر نہ ہو اور 3 سال تک اللہ کے رسول کا وہ ساتھ دیں کہ اور یہ بھی کہیں کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, میں ہوں نا آپ کے ساتھ, ہر لمحے میں میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والی عورت. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے, کون ہے, جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو خدیجہ تم میرے ساتھ تھی, جب سب نے میرے بات پر لبیک کہنے کے بجائے کچھ اور کہا تو تم نے لبیک کہا, جب سب نے میرے خلاف ہو گئے تو تم میرے ساتھ ہو گئی. تو اب اتنی بڑی خاتون, یعنی کہ اگر آپ بات کرتے ہیں آج کی عورت, کیا آپ بات کرتی ہیں, اگر وہ تھوڑا سا کما لیں تو اللہ معاف فرمائے, اگر تھوڑی مشکل آ رہا ہے پھر وہ ان کا بھی آپ دیکھیں, ساتھ چھوڑنے کی بات آپ کرتی ہیں, ساتھ نبھانے کی بات کرتی ہیں, وہ تم نے دیا کیا ہے, تو کردار بھی تو خدیجہ کبریٰ جیسا ہو. پھر آپ بات کریں کہ ہاں ان کو تو اللہ نے اجازت دی, آج ویسا بھی تو کردار بنا ہے کہ اگر مشکلات آئے شوہر پہ تو پھر ان کا ساتھ دینے والی ہو, ان کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے. کفار قریش کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی آپ کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں, اور آپ ڈر کیوں رہے, آپ ڈرنے سے مراد نعوذ باللہ آپ غم کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ زملونی, حضور نے فرمایا زملونی کے کمبل اڑاؤ کہ یہ لوگ نعوذ باللہ کہیں مجھے ہلاک نہ کر دیں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حوصلہ دیا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, آپ تو صلہ رحم کرنے والے ہیں, آپ تو لوگوں کو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں. تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں, کائنات میں 4 عورتیں ہیں. ویسے آپ بتائیں دنیا میں کتنی عورتیں, وہ دنیا میں آتی رہتی ہیں, لیکن اسلام نے 4 عورتوں کو فضیلت دی ہے. کیا بات ہے, صرف 4 عورتوں کو پورے کائنات میں. ویسے تو فضائل خواتین بہت ظاہر سی باتیں, قرآن نے فرمایا وعاشرہن بالمعروف, قرآن ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو. تو لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اللہ نے 4 عورتوں کو مقام کیا تھا. ایک تھی حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, ایک تھی حضرت آسیہ علیہ السلام, ایک تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, اور ایک ہے فاطمہ الزہرا تعالیٰ. تو اسلام کی جب آپ بات کرتی ہیں کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی, تو آج اگر خواتین کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو ترجیح نہیں جاتی, یا میں پھر آپ سے کہوں آپ کردار خدیجہ جیسا بنا لیں, سسرال والے خود کہیں گے بیٹا تم سے بہتر بہو کوئی نہیں ہے. لیکن حضرت میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ عورتوں کے حوالے سے اگر وہ کمانے کے لیے نکل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جب زیادہ کمانے لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ بس میں ہی شیئر ہوں اور میرے پیسے اور میری وہ ساری چیزیں, وہ پھر حکومت کے طرف آتی ہے کہ مرد کو بولتی ہے کہ تمہاری کیا حیثیت, میں ہی کما کے لے کے آ رہی ہوں, میں ہی ساری چیزیں. اچھا, اس میں دیکھیں 2 پہلو ہیں, ہر عورت ایسا کبھی نہیں کرتی. ہمارے معاشرے میں خدا کی قسم ایسی خواتین بہت گزری ہیں. ہم اگر اسلاف کی بات کریں تو میں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں, لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو دیکھیں, وہ ہر لمحے انہوں نے اپنی زندگی کو, لیکن ان میں عاجزی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بات کرتے ہیں آج ہمارے حضرت فاطمہ جناح جو کہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے, وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی ہر لمحے پاکستان کو بنانے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس بھی اللہ نے تو جس اور ہر عورت کے بارے میں, لیکن میں آپ سے بات کروں آج ضروری سمجھ رکھیے کہ ہماری خواتین, ہماری بہنیں سیرت رسول کا مطالعہ کریں, امہات المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں, ہمارے اسلاف اہل بیت کا مطالعہ کریں, صحابیات کا مطالعہ کریں, تو انہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کیا امیر ہیں. وہ تو کہتے ہیں, وہ ان کا مثال دوں, ان کا جو مال تھا نا 70 اونٹوں پہ جایا کرتا تھا بزنس کے لیے. اتنا مال, وہ 70 اونٹوں پہ مال جا رہا ہو, اتنی امپاورمنٹ والی عورت, خدا کی قسم اس جو جتنے وہ جو گھاٹی تھی شعبہ طالب, کبھی پتے کھاتے تھے کبھی چمڑے کھاتے تھے. ایسی زندگی گزاری ہے جو سونے کی چمچ سے کھانا کھانے والے ہوں, لیکن کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ایسی اگر بیویاں ہوں تو کیا اللہ رحمت کیوں نہیں فرمائے گا؟ ایسی اگر بہنیں ہوں تو اللہ رحمت کیوں نہیں فرمائے گا؟ ساری بات یہ, اسلام نے کبھی منع نہیں کرا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ یا اس کے کام میں یا اپنے بزنس کو یا اس کا کام میں بھی نہیں, خود آپ اگر تم کمانا چاہتے ہیں کام کو منع نہیں کرتا, لیکن اپنے اندر وہ کام مت کر لینا کہ کیونکہ یاد ہے کہ نان نفقی کی ذمہ داری مرد کی ہے. بالکل. عورت کے مال پہ اگر وہ جان کے قابض ہوگا تو گناہگار ہو جائے گا. بالکل صحیح, جب تک کہ وہ اس کی اجازت نہ دے.
ٹھیک. عائشہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے وہی فیلنگ چاہیے کہ آپ جو ہم پروگرام کرتے تھے. تو آج آپ سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری عالمہ صاحبہ سے کوئی بھی سوال کرنا ہاں چاہیں. اچھا، ہماری بریک میں گفتگو ہو رہی تھی، محسن بھائی بھی اس میں شامل تھے، تو یہ کچھ مجھے ایک نا تیل کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو پھر ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم آن ایئر بتائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو آپ کیا کون سا وظیفہ میں ایک بتائیں بات کو شادیہ بجی ابھی بتا رہی تھی کہ محسن بھائی میں ان کو ایک کوشش کروں گی، تحفہ سمجھ لیں کہ اللہ چاہے انشاءاللہ اگر یہ عمل کر لیتی تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر آئیں گے انشاءاللہ. جی جی. جی اچھا، ایک وظیفہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ میں جو وظیفہ بتاتی ہوں حضور علیہ السلام سے ہی وارد ہوتا ہے. وہ ایک وظیفہ ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. 1200 مرتبہ روزانہ پڑھ کے زیتون کے تیل پر دم کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی ٹانگوں کا مساج کریں، جس جگہ بھی آپ کا مرض ہے اس جگہ لگائیں، اور اس عقیدے، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا. 3 مہینے اس کا استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی ٹانگوں پر چل کر آئیں گی اچھا، جو انشاءاللہ. 1200 دفعہ آپ نے بتایا وہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے یا روزانہ 12 دن پڑھنا ہے، روزانہ صحیح. مطلب 12 تسبیح. 12 تسبیح انشاءاللہ انشاءاللہ. روزانہ. اچھا شازیہ، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے اپنی سارا دھن دولت جائیداد رکھ دیا، مگر انہوں نے کبھی یہ بات کا زبان تک نہیں لے کر آئیں کہ میں نے آپ کے لیے کچھ کیا. آج کی عورت ایسی نہیں ہے، اگر وہ کچھ کر لیتی ہے تو وہ سب سے پہلے فرض سمجھتی ہے جتانا کہ میں نے آپ کے لیے کیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے، تو ایسی عورتیں جو شکوہ کرتی ہیں اپنے شوہروں سے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں گی آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر اپنی بہنوں کو بھی ایک مشورہ دینا چاہوں گی. گھر کی 4 دیواری، نان نطفہ، یہ سب چیزیں، سب ساری سہولتیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو خدا را اپنے گھر کو سنبھالیں. خوش نصیب ہیں اس دور میں وہ خواتین جو عزت کی روٹی گھر میں کھا رہی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، ایک تو شوہر کو آپ، چاہے وہ شوہر کتنا ہی کھاتا پیتا کیوں نہ ہو، یا اکثریت کی بات نہیں کر رہی میں، چند لوگ ایسے ہیں بھی اور اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں اس معاشرے میں، تو عادت پڑ جاتی ہے مرد حضرات کو پھر عورت کی کمائی کھانے کی. اگر یہ ساری سہولتیں اس کو سب موجود ہیں، میسر ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہماری بہن کو چاہیے کہ وہ عزت کی روٹی گھر میں کھائیں اور باہر نہ نکلیں کمانے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ پھرو. تو پھر جب رب فرما رہا ہے، جب ہمیں ساری سہولتیں موجود ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں رکیں. اور یہ کہ اسلام میں بہت ہمارا وسیع دین ہے، وہاں پہ کوئی پابندیاں ایسی نہیں ہیں. اسلام بہت ہی مقدس دین ہے، بہت ہی وسیع. عورت اگر بیوہ ہو گئی ہے اور دوران عدت ہے اور اس کا کوئی خرچ چلانے والا موجود نہیں، چھوٹے بچے بھی گھر میں موجود ہیں، تو پھر وہ پردے میں رہ کر دوران عدت بھی کمانے کے لیے نکل سکتی ہے. تو بہترین چیز یہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اپنے گھر کو ٹائم دیں. اچھا، اس میں ایک عرض کر دوں، بہت اچھی بات کی بہن نے. بات یہ کہ اسلام نے عورت کے کمانے پہ پابندی نہیں لگائی، بالکل اسی طرح، چاہے کوئی بھی صورتحال ہو، مرد زندہ ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، لیکن ذمہ داری کا حکم جو دیا اللہ اس کے رسول نے وہ مرد کو ہے، وہ مرد کے لیے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، سپورٹنگ کے حوالے سے. ہاں، تو اس بات کو وضاحت لازمی ہے کہ اسلام، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ امپاور والی خاتون سے شادی کرنا. تو اب اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. تو پھر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے شادی میں نے بات کی، تاکہ لوگوں تک ایک میسج صحیح جائے کہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو آپ نہ روکیں. اگر وہ کمانا چاہتی ہیں، اگر وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں، اسلام منع نہیں فرما رہا، لیکن اللہ نے جو حدود کو جہاں مرد کے لیے بھی رکھے، ذمہ داری، تمام تر ذمہ داری وہ مرد کی. عائشہ، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح آپ چیلنجنگ اسٹیج سے گزر رہی ہے، ماضی میں جو حادثہ آپ کے ساتھ ہوا، بالکل بالکل، وہ حادثہ کیا میسج دے کے گیا، اور آپ نے اپنی ہمت، اپنی جو قوت ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی آج ماشاءاللہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ آتی ہیں،
اور ہمارے لیے بھی بڑے اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک ہمت اور اس کے ساتھ کر رہی ہیں. تو جو حادثہ ہوا تھا وہ تھوڑا سا بریف کر کے پھر اس کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا تھا وہاں؟ اچھا، یہ 7 سال پہلے کی بات ہے. تو میں گر گئی تھی ہائٹ سے، تو اسپائنل کارڈ کی انجری ہوئی تھی میری. اچھا، یہ چل گیا تھا پتہ اگلے دن تک کہ بھئی اب یہ پیرالائز ہیں اور اب چل نہیں پائیں گے. لیکن کیونکہ چھوٹے بچے تھے اس وقت میرے، اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کی ایک ذہن میں ایک ماں کے نا بیک آف مائنڈ بچے ہر وقت رہتے ہیں. تو میں نے اس وقت ہی، اللہ نے مجھے ہمت دی تھی. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے مجھے ذہنی سکون، دلی سکون دیا. اور میرے ماں باپ کی دعا تھی. بوڑھے ماں باپ تو اب امی اس دنیا میں نہیں ہیں. تو اس وقت ہی میں نے سوچا کہ بچوں کو نا یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کوئی بات ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے لگا کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ اگر پڑھنے سے بھٹک گئے یا انہوں نے کوئی سٹریس لے لیا اس بات کا تو وہ بہت گہرا اثر پڑے گا. تو میں نے گھر میں وہی ہنسی مذاق کا ماحول رکھا کہ بچوں کو ریسٹورینٹس میں نہیں جا پا رہی. عدیل نے ماشاءاللہ بہت سپورٹ کیا. اور اس بارے میں بتاؤں کہ عدیل کی ذات اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا کرنا ہے کہ اللہ انسان کے دل میں جو ڈال دے. تو یہ میں کہوں گی کہ ابھی بھی پیچھے میں ماں باپ کی دعا ہی کہوں گی کہ انہوں نے ایسا اللہ نے ماحول بنا دیا کہ عدیل کی سپورٹ ہے میرے پاس. بیٹھے دیکھ رہے ہیں مجھے، لیکن میں عدیل ایک اچھا آدمی ہے اور میں گھر جا کے اس سے چائے بنوا کے پیوں گی. اچھا، میں نا نرگس سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل جو برانڈز آن لائن دکھتے ہیں یا جو بھی باہر مال وغیرہ میں، ان کی پرائز اتنی زیادہ ہائی ہو گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا. لوگ جب تھیلے لے کے نکلتے ہیں مال سے باہر، کہ میں تو پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے جیسی رینج کی بھی خاتون، مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے کیونکہ وہ 30-40 ہزار 25 سے شروع ہو رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا برانڈ جو ہے وہ کچھ کم قیمت میں؟ بالکل. میں آپ کو بتاؤں پرابلم یہاں کا ہے، عورتوں کی سائیکو پرابلم ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم برانڈز میں چلے جائیں، ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہم برانڈز میں جا رہے ہیں، ہم اچھے سے اچھے برانڈ کا ڈریس. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کم برانڈ، جیسے کوئی ہماری خواتین گھر پر کام کر رہی ہیں، ان کا فیبرک، ان کی سلائی، ان کا کام، ان کا ڈیزائن اس برانڈ سے بہت اچھا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نام نہیں ہے، وہ شاپرز نہیں ہے، دنیا میں دکھاوا نہیں ہے. بھائی آپ نے یہ ڈریس کہاں سے لی؟ فلاں برانڈ. بھائی کہا جائے گا اتنے مہنگے سوٹ پہنتی ہے، اتنی امیر ترین عورت ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ پرابلم دماغ کا ہے، بہت دوڑ میں کہ بالکل ہم نے جو ہے نا ایک اپنی عزت بنا لی ہے. ہم نے لوگوں میں دکھاوا کرنا، شو آف کرنا ہی ہم نے اپنی عزت بنا لی ہے. تو میرا جو برانڈ ہے اس میں جو ہے آپ کو اچھے سے اچھا ڈریس جس کا فیبرک بہت اچھا، جس کا ڈیزائن بہت اچھا. مجھے ایسا لگتا ہے ابھی جو میں نے عید کے اپنے ڈریسز لانچ کرنے ہیں، کر چکی ہوں، تو اس کی جو ہے وہ 7000 بھی ہے، 6000 بھی ہے، 8000 بھی ہے. آج کل وہ فرشی شلوار بہت ان ہے، تو وہ فرشی شلوار، بالکل فرشی شلوار میں نے بہت زیادہ اپنے برانڈ میں فوکس کی کہ یہ ہے بہت ٹرینڈ. بالکل. تو میں کہتی ہوں کہ جو گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں نا عائشہ، تو آپ ان سے خریدیں تو صحیح، ان کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی ہے. ہاں، آپ کا پیسہ بچ رہا ہے اور ان کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو میں سب دیکھنے والوں سے یہ کہوں گی کہ ضرور جو بیچاری چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ کام کر رہی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں اور ان سے جائیں، ان کے برانڈ پہنے، یوز کریں اور بتائیں کہ پھر اپنے ریویوز دیں کہ آپ نے کیسا محسوس کیا. بالکل. اچھا، زنیرہ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت آپ نے کچن کے حوالے سے کے اندر بھی کی، اور آج بھی آپ کون سا کلام پیش کر رہی ہیں؟ جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے.
سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. بہت پیارا کلام سنیرا آپ نے پیش کیا.
بہت شکریہ آپ کا. اچھا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی سنت منسوب ہے، وہ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ ہم جب اسلاف کی طرف جاتے ہیں تو کچھ ادائیں اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہیں، جو اللہ آنے والی امت کے لیے اس پر عمل کرنا ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جو صفا مروہ ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. یہ دو پہاڑیاں ہیں. عائشہ آپ عمرے پہ گئی ہوں گی یا آپ نے دیکھا تو آپ صحیح کرتے ہیں، اور آپ جب صحیح کرتے ہیں تو صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں. تو یہ صفا مروہ کے چکر کیوں لگاتے ہیں یا اس کا کیا حق ہے؟ وجہ یہ تھی کہ بی بی حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کے لیے پانی تلاش کرنے گئی، تو کبھی صفا کبھی مروہ. تو اللہ کو یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کے لیے، میرے رب نے اس کو عبادت کا ایک ذریعہ بنا دیا. اسی طریقے سے یہ کس نے کیا تھا کام؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام. اس طریقے حضرت قبرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پیغام انہوں نے بھیجا وہ ایجاب کہلاتا ہے، اور جو حضور نے قبول کیا تو اسے قبول کہتے ہیں. تو آج تک جب ہم نکاح کرتے ہیں اپنی بچیوں کا تو پہلے ایجاب کراتے ہیں، یعنی پہلے لڑکیوں کے پاس جا کر اجازت لی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر جب وہ ان کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مردوں کو آگے پھر وہ قبول کہتے ہیں. تو یہ سنت رسول ان سے نکلی. یہ پیغام کس سے نکلا کہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوا. تو آج تک اس نکاح کا طریقہ کار ویسا ہی ہے جیسا حضرت خدیجہ نے رائج کیا تھا. پھر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غمگین نہیں ہوئے سوائے 2 مروں پہ، جسے عام الحزن کا سال کہا گیا، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ تعالیٰ، کیونکہ آج وصال کا دن ہے، تو وصال کا دن تھا، تو آپ علیہ السلام اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اسی سال جو ہے کیونکہ رل فرمائے، کیونکہ جو مشکلات، جو پریشانیاں آپ کی ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے دیکھی وہ کسی اور نے نہیں دیکھی. اس لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زوجاؤں میں اگر محبت کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ تعالیٰ سے کرتے تھے. کیا بات ہے. اور فرماتے تھے کہ یہ میری وہ وائف ہے جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا، اور یہ میری وہ زوجہ ہے جس نے جب دولت کی بات آئی، جب حوصلے کی بات آئی تو سب سے بڑھ کر چڑھ کر ساتھ دینے والی خاتون خدیجہ الکبریٰ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کیا بات ہے. جی نرگس. جی بالکل، میں جو ہوں وہ پہلے ایک کوٹیشن کوٹ کروں گی. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوٹیشن کچھ انکمپلیٹ سی ہے. میں کہوں گی کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی اس کے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو میرے خیال میں کوٹیشن کیوں اس طرح سے کچھ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اچھا شازیہ، میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، پرابلمز میں گرفتار ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ظاہر ہے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ روتا بلکتا دیکھتی ہیں، بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں. اس کے لیے کیا وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ صبر کے حوالے سے. واقعی یہ تو معاملات بہت عام ہو چکے ہیں. صبر کی تلقین اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود بھی ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے، چاہے پہاڑ جیسی بھی مشکل ہو، تو کبھی بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دنیا بے حد مختصر ہے، چھوٹی سی ایک زندگی لے کر آئیں اور پھر چھوٹا سا عرصہ گزار کے ہمیں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو ہمیشہ کے لیے تو ہم آئے نہیں ہیں. تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہمیشہ اپنے سینوں میں رکھیں، درد رکھیں کہ نہیں، مجھے تو اس دنیا سے واپس جانا ہے، تو مزید اتنے سارے معاملات میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور چھوٹے بچے ہیں جیسا آپ نے، تو پھر ہے نا، اسلام ایک مکمل دین ہے. اس کے لیے پھر ہماری خواتین یہ کہ جاب کر سکتی ہیں. اور ایک بہت ہی اچھا وظیفہ ہے کہ غیبی امداد انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی، غیبی طاقت ملے گی اس سے. ایک وظیفہ بہت ہی پیارا ہے، نصر من اللہ فتح قریب
नसरुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, नसरुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। रोज़ाना की बुनियाद पर 313 मरतबा पढ़ें और असर की नमाज के बाद कुन फयाकून, कुन फयाकून, कुन फयाकून, इसको पढ़ें 313 मरतबा। उस वक्त किसी से भी बात नहीं करनी है। अगर मोबाइल आपके पास है तो उसको ऑफ कर दें और बिल्कुल तन्हाई की जगह पर बैठकर इस वजीफे को पढ़ें। जब अज़ान मगरिब होने लगे तो बारगाह खुदाबंदी में रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप 21 दिन भी इसको नहीं पढ़ेंगी, अल्लाह ताला रोज़ी के गैब से असबाब पैदा फरमा देगा। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि कहते अक्सर मेरे चैनल के प्लेटफॉर्म से जो मैं वो मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि लाइव कॉल भी सारे के सारे देख रहे हैं और ले भी सकते हैं। वो चीज़ इसकी इजाज़त के हवाले से भी वो होता, तो क्या आप इसकी इजाज़त इसके हवाले से, दूसरों के हवाले से इसकी इजाज़त दी जा रही है, ताकि वो लोग जो ना, अक्सर हम देखते हैं कि चैनल उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर लोग शुरू हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी वज़ाइफ बताती हूँ मुस्तनद होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन की तरफ से इजाज़त भी है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं हुआ। और जो भी काम अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए किया जाता है या मखलूक खुदा की खिदमत की नीयत से किया जाता है तो अल्लाह तबारक ताला खुद हामी मददगार बन जाता है। फिर एक और मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि नज़र के, क्योंकि नज़र बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, नज़र लगाने वाले को भी नहीं पता चलता कि उसकी नज़र लगी है, तो उसका क्या तोड़ है या पहले से हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिसका अंदाज़ा हो कि इस बात पर नज़र लग सकती है? बहुत ही प्यारा आपने सवाल किया। नज़र तो जाहिर सी बात है बरहक है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर किसी शख्स को लग जाती है तो उसे मौत के घाट भी उतार देती है। अगर पहाड़ को लग जाए तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, अगर किसी जानवर को लग जाए तो उसे हंडिया में पकवा देती है। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। पारा नंबर 28 सूरह कलम की आखिरी 2 आयात 11 मरतबा सुबह 11 मरतबा शाम रोज़ाना की बेस पे ये समझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें इसको। और जब घर से निकलने लगें तो 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा सूरह नास को पढ़ के अपने हाथों पे दम करें और इस तरीके से जहाँ जहाँ तक भी आपके हाथ पहुँच सकते हैं पूरे जिस्म पर मल लें। और जब आप ये अगर दोनों वजीफे पढ़ना भूल जाते हैं तो फिर देखें कि जब हमें नज़र लगती है तो हमारा जिस्म भारी हो जाता है, कंधों पे बोझ आ जाता है, दिमाग में मुसलसल दर्द रहने लगता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। तो जब देखें कि आपको महसूस हो गया कि इस तरह की कैफियत आपके साथ हो रही हैं तो उस वक्त फौरी तौर पे सूरह कौसर को 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे दम करें और इस तरह चेहरे पे फैल लें। अल्लाह ताला फौरी शफा अता फरमा देगा। अच्छा, इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है फरीद अहमद खुर्शीदी साहब ने, जो कि बड़े अच्छे सना ख्वाह हैं, अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज़ से नवाजा है और हम चाहेंगे कि आपका वो कलाम जो आपको बहुत पसंद और बड़े प्यारे अंदाज से आप जो सना ख्वानी करते हैं माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरुल ऐनी मरहबा। आप हैं सबके इमाम, आप हैं सबके इमाम, आपके हम सब गुलाम और गुलामों का है काम, पढ़ते रहना सुबह शाम। या हबीबी मरहबा, या नूरुल ऐनी मरहबा।
خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، بس آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، بس آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال
رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت پیارا کلام پیش کیا. وقت کی سوئیاں جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ مزید اور گفتگو کرنے کی طرف بڑھے، کیونکہ پروگرام بالکل اختتامی حوالے سے بالکل اینڈ کی پوزیشن کے اوپر ہے. عائشہ کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسا پیغام دینا چاہے؟ کیونکہ عدیل صاحب کو ہم ضرور یہاں بلوانا چاہ رہے تھے، لیکن انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں آپ کو ضرور زحمت دیں گے. آپ دونوں میاں بیوی ساتھ اس پروگرام میں بیٹھیں گے، تو کوئی میسیج، کوئی پیغام اس حوالے سے؟ اچھا، میں عید کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے نرگس سے بات کی کہ جو کپڑے ہیں ان میں اتنی زیادہ قیمت ہے، جیسے کہ فروٹس کی جب بہت قیمت بڑھ جاتی ہے تو ان کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کپڑے جو اتنے مہنگے ہو گئے نا، تو ان کو نہ خریدیں. جب وہ دکانوں میں پڑے رہ جائیں گے اور سیل نہیں ہوگی تو وہ خود بخود قیمتیں کم کریں گے. تو ان کی جو بلیک میلنگ میں نہ آئیں اور تھوڑے دن ایسا کریں، رمضان کے ابھی اور 10 دن تک نہ خریدیں کپڑے، پھر دیکھیے گا وہ خود ہی کم قیمت کریں گے اور سیل لگا دیں گے. تو ابھی فی الحال میرا یہی پیغام ہے خواتین کے لیے. کوئی دو جملوں میں کوئی ایسا پیغام؟ جی بالکل، میں کپلز کے لیے ایک پیغام دوں گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو سمجھ کے زندگی گزاریے، زندگی بہت اسموتھ گزرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی صاحب، میں آپ سے دعا کی درخواست کروں گا، اور فرید صاحب آپ سے دعائی کلمات کے ساتھ، اسی مفتی صاحب کی دعاؤں کے ساتھ آپ جیسی دعا ختم ہوگی وہ دعائی کلمات. ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. میرے سارے معزز مہمانوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ ساحل، شہزاد، عبدالرحمان اور فرحان صاحب، ان سب جو جس طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے انور بھائی سے لے کے ایک بندہ جو ہے جس طرح ہماری چائے کی پلیٹ فارم سے چائے لے کر آ رہا ہے، ہر شخص جو ہے نا ہمارے لیے جس کاوشوں کے ساتھ منسلک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کی صورت بنائے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کی صورت بنائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول کرے. مجھے اجازت. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، جو فاتحہ پڑھی گئی، جو سورہ اخلاص پڑھی گئی، یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص حضور کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں، یا اللہ قبول منظور فرما. میرے آقا کے بعد تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام مومنین، تمام مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کا دن ہے. یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اصال ثواب عطا فرما. یا اللہ ہمیں، ہماری بہنوں کو ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والا بنا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ. یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں. مدینے کے داتا مدینے بلائے، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں. یہ آنسو ہمارے صدا دے رہے ہیں، یہ آنسو ہمارے صدا دے رہے ہیں. سبھی حال دل اب تمہیں کہہ رہے ہیں. گناہ گار ہیں ہمیں بخشوائے، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں.
رحمت تم ہی جانے جانا، تم ہی جانے رحمت تم ہی جانے جانا، کرم ہو کرم شہنشاہ زمانہ، خطا کار ہیں ہم ہمیں بخشوائے، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، مدینے کے داتا مدینے بلا